السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ اہل وطن کو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت اور مسیحی برادری کو کرسمس مبارک ہو۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی کا شعبہ حادثات بند ہو چکا۔ سندھ میں بڑے فرنٹ مینوں پر زمین تنگ ہو گئی۔ صوبے میں 1 گریڈ سے 4 گریڈ کی نوکریاں کرپشن کا بڑا ذریعہ ثابت ہوئیں۔ محکمہ صحت سندھ میں کرپشن کے بادشاہ فہیم چاچڑ اب لیاری میں۔ کیوں؟ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو کرپشن کی حوصلہ شکنی کے لیے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آج کی خصوصی رپورٹ کا آغاز اس روح فرسا عالمی خبر سے۔ غزہ میں ادویہ کی خطرناک حد تک قلت، ہزاروں مریضوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے۔ دنیا بھر میں سپر فلو کے اضافے پر عالمی سطح پر انتباہ جاری۔ نیو یارک میں ایک ہفتے کے دوران 1400 کیس ریکارڈ۔ امریکی اور برطانوی صحت کے اداروں نے انفلوئنزا ویکسین لگوانے کی ہدایات جاری کر دیں۔ ناظرین کرام، سندھ کے سرکاری ملازمین سے افسران تک کو صحت کی عمومی اور ہنگامی طبی امداد فراہم کرنے کے ضامن سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں 3 ٹرائیکا کی انتہائی کرپشن اور لاقانونیت کے باعث 24 گھنٹے ہنگامی طبی امداد کا شعبہ حادثات بند کر دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ زمینی حقیقت ہے کہ ہسپتال کے شعبہ حادثات میں یومیہ درجنوں سرکاری ملازمین حادثاتی صورت میں جب ہسپتال کے شعبہ حادثات میں ہنگامی طبی امداد کے حصول کے لیے پہنچتے ہیں انہیں سول ہسپتال کے شعبہ حادثات میں ریفر کر دیا جاتا ہے، جہاں سول ہسپتال کراچی کا شعبہ حادثات پہلے ہی مریضوں کے دباؤ اور نجی نرسنگ اسکولوں کے میل نرسوں کے تختہ مشق اور آن کال وارڈ سے گھنٹوں تاخیر سے آنے والے ڈاکٹرز کی بنا پر ریفر کیے گئے سرکاری ملازمین کو اس در بدری کے بعد لا محالہ ذاتی خرچ پر نجی اسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ واضح رہے کہ سابق MS ڈاکٹر آغا زبیر کی ریٹائرمنٹ تک 24 گھنٹے مذکورہ ہسپتال میں شعبہ حادثات فعال تھا۔ اب سروسز ہسپتال لاہور سے سروسز ہسپتال کراچی کا موازنہ کیا جائے تو وہاں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور اب بھی سابق وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کی مریضہ کو جیل سے سروسز ہسپتال لاہور میں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے داخل کیا جاتا ہے، جہاں پر مکمل علاج معالجے کا بہترین انتظام موجود ہے۔ لیکن یہ المیہ ہے کہ سندھ کی دوسری بار بننے والی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پی جوہو کو آج تک اپنے ملازمین اور افسران کے لیے مختص شدہ سروسز ہسپتال کراچی کی خبر گیری کی فرصت نہیں ملی، جبکہ چیف سیکریٹری اور سیکریٹری صحت جن کی ناک کے نیچے یہ ہسپتال موجود ہے، موجودہ ہسپتال میں کورونا 19 کی وبا سے تاحال بڑی بڑی کرپشن کی خبریں میڈیا میں آتی رہیں، لیکن کسی بھی ان 2 افسروں میں سے کسی ایک افسر نے بھی مذکورہ منفی خبروں کی چھان بین کرنے کی کوئی کوشش کی ہو۔ آج وہاب اللہ یوسفانی ڈی فیکٹو MS سرکاری ملازمت اختیار کرنے والے ملازمین کے فٹنس تک ہسپتال میں ہونے کے بجائے نجی لیبارٹریز سے ان کے ٹیسٹ مقررہ سرکاری فیس سے کئی گنا
زائد فیس پر نجی لیبارٹریز سے یہ ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں اور مذکورہ اضافی رقم میں سے میڈیکل فٹنس جاری کرنے سے قبل وہاب اللہ یوسفانی، ڈاکٹر سکندر اقبال اور ڈاکٹر غلام حسین بروہی باہر سے کرائے جانے والے ہر میڈیکل فٹنس میں سے اپنا کمیشن الگ وصول کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید تفصیل کل ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین کرام، کرپشن اور کمیشن کے ذریعے وطن عزیز پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا اور باب الاسلام سندھ کو کھنڈر بنانے والے ایک اور فرنٹ مین قاضی اعجاز کو بھی حراست میں لیے جانے کی واضح گشت ہے۔ محکمہ سے سندھ میں کرپشن کی سیاہ تاریخ اور 1000 ڈیز پروجیکٹ کا کریا کرم کرنے والے وزیر صحت و بہبود آبادی سابق اسٹاف افسر فہیم چاچڑ کو ایک وقفے کے بعد دوبارہ لوٹ مار کے لیے ان کی تعیناتی لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ میں کی گئی ہے، جس پر سابق وفاقی وزیر اور موجودہ رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سردار نبیل گبول نے اکرم بلوچ کو دیے جانے والے انٹرویو میں فہیم چاچڑ کی لیاری میں تقرری پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ آپ ان کے انٹرویو کا یہ ویڈیو پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ میں آپ کا کیا نام ہے اس میں؟ میرا دیکھیں نا، میں نے چیئرمین بلال کو کہا ہے کہ لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ جو ہے اس کا فیصلہ سازی میں آپ کی تجاویز کو لے رہے ہیں، آپ کے آراء اب لیں گے۔ میں نے یہ کمپلین ضرور کی ہے، یہ بات آپ صحیح کہنا چاہ رہے ہو کہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایم این اے ایم پی ایس کو نہیں بلایا۔ فہیم چاچڑ کو پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا گیا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، اس میں لیاری کا ایک بندہ نظر نہیں آتا۔ یہ غلط ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، جو غلط ہے غلط ہے۔ میں نے یہ بات کہی ہے، میں نے کہی ہے یہ بات، انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ابھی نیکسٹ میٹنگ میں بلائیں گے آپ کو بلائیں گے، ہاں بلائیں گے۔ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ لیاری کے عوامی حلقے، سماجی تنظیمیں حکومتی جماعت کے اقدامات کے حوالے سے ایک اپنا ملا جلا رد عمل رکھتے ہیں۔ انہی حلقوں کے مطابق 2 بار وزارت صحت کا قلمدان رکھنے والی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو لیاری میڈیکل کالج کو واگزار کرانے میں تاحال مکمل طور پر ناکام رہی ہیں۔ وہیں وہ معطل کرنے والے عزیر لال بلوچ ڈائریکٹر انفارمیشن کو ترقی دینے پر بھی مجبور ہوئی ہیں اور ڈاکٹر شعیب گنگاٹ جیسے نظریاتی اثاثے سے بھی انہوں نے پارٹی کو محروم کیا ہے۔ اب وہ کرپشن کی شہرت رکھنے والے افسر فہیم چاچڑ کے ذریعے لیاری کو فتح کر سکیں گی یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتا سکے گا، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ چیلنج بھی ہے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کی رٹ کا صوبے میں یہ حال ہے کہ نگراں دور حکومت میں موجودہ ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار محمود میمن کو لانے والی طاقتور مافیا ایوب شیخ عباس میمن کے خلاف کسی قسم کی کارروائی تو دور کی بات ہے، نگراں حکومت کے افسروں سے ناراض وزیر اعلیٰ نے بھی ڈاکٹر وقار محمود میمن کی تقرری پر آج تک حیرت انگیز طور پر کوئی لب کشائی نہیں کی ہے، جبکہ ڈی جی ہیلتھ آفس کے فرض شناس ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ سیکریٹری صحت اور ڈی جی ہیلتھ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ روزنامہ کاوش کے سینئر اور ضلع تھرپار کر کے معتبر صحافی عبد الرحمن رند نے حکومت سندھ کے مختلف محکموں سمیت محکمہ صحت میں گریڈ 1 سے 4 میں ہونے والی بھرتیوں میں چشم کشا حقائق پر مبنی رپورٹ کے ذریعے جہاں ملیریا ڈپارٹمنٹ کے محکمہ صحت میں گھس بیٹھیے خلاف قانون شیر محمد چانیوں کی جال سازیوں کو تشت ازبام کر کے رکھ دیا ہے،
वहीं हुकूमती जमात के अरकान असम्बली के भी बखिए उखेड़ कर रख दिए हैं। अजब करप्शन की गजबनाक कहानी की मज़ीद तहलका खेज तफसील जुमे की खुसूसी रिपोर्ट में ज़रूर मुलाहिजा फरमाएं। डरें सिर्फ अल्लाह से। गरीब मरीजों के वसाइल लूटने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ी का मीनार बने सेक्रेटरी सेहत और उनके हमनवा इंशाअल्लाह जल्द अल्लाह की पकड़ में आने वाले हैं। हम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। करप्शन मुर्दाबाद। अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।